جناب عباس شبیر آپ سے مخاطب ہے. محسن اعجاز میرے ساتھ ہیں. پی ایس ایل کے حوالے سے لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم کی بڑی ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے. آئی پی ایل اور پی ایس ایل کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے. ڈیٹیلز اس میں بات کریں گے. محمد حفیظ بڑی عجیب سی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ مزید کنٹروورسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں وہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی انتہائی غیر ضروری تھی. ایک تو آپ میچ ہار گئے, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈومینیٹ کیا تھرو آؤٹ ٹیسٹ میچ کے دوران. اس کے اوپر اب پیٹ کمنز نے جس طرح کا جوابی سٹیٹمنٹ دیا ہے نا, اس کے بعد میرے خیال میں یہ کوئی بےزتی سی ہو گئی ہے ان کی. اس نے کہا کہ جی رزلٹ ہے جو میٹر کرتا ہے بیسیکلی بنیادی طور پہ, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کس نے ڈومینیٹ کیا. ڈومینیشن کے اوپر بھی خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. پھر وہ ڈومینیٹ اگر آپ نے کیا ہوتا تو آپ میچ جیتے. اچھی پرفارمنس آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی. اچھی پرفارمنس سے 79 سے ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کلوز ہی نہیں آئے. آپ کلوز ہی نہیں آئے تو آپ تو بالکل کلوز ہی جب نہیں آئے. محسن بھائی تھوڑا سا محمد حفیظ صاحب کا ایشو ہے کہ ان کو اصل میں ایسی صورتحال میں ٹیم ڈائریکٹر بنایا جب ورلڈ کپ سے ٹیم کو شکست ہوئی, اور جب ان کو ٹیم ڈائریکٹر بنایا تو پتہ نہیں ان کو بہت سارے میرا خیال اختیارات دے دیے گئے ہیں. جو کانٹریکٹ تھا وہ بھی ان کی مرضی کا لکھا گیا, پیسے بھی ان کی مرضی کے, ان کی جو ڈیلیز ہیں اس میں بھی ان کی مرضی کی گئی. پھر وہ فیملی ٹور بھی وہ 2 کر سکتے ہیں ساتھ, اس میں بھی ان کی مرضی کی گئی. تو وہ اتنا ہیوی ان کو کانٹریکٹ دیا گیا, اور اس لیے دیا گیا تھا کہ شاید وہ پاکستان ٹیم کو کہیں پر بہتر کر سکیں. لیکن وہ اتنے اختیارات جب آپ کو دے دیے جاتے ہیں تو وہ پھر آپ بتائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد, کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب بہت زیادہ اختیارات؟ یہی نکلتا ہے جو پرتھ میں نکلا ہے, نتیجہ یہی نکلتا ہے جو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں نکلا ہے, اور نتیجہ یہی نکلتا ہے جو سڈنی میں نکلے گا. عباس بھی نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں. نتائج بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے اصل میں محمد حفیظ صاحب ہیں وہ مطلب پروفیسر کے نام سے مشہور ہیں. میں حیران ہوں ان کی اس ٹیم سلیکشن کے اوپر. انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے, میں نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑی اچھی ٹھیک کرکٹ عزت کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے. لیکن کوچنگ کرنا اور اس لیول کے اوپر, کیونکہ آپ 2 میچز ہارے ہیں اور آپ کی ابھی تک کوئی ایسی ان پٹ نظر ہی نہیں آ رہی, بلکہ آپ الٹا مزید کنٹروورسیز کے اندر جا رہے ہیں. کمنگز آپ کے اوپر بات کر رہا ہے, پاکستان میں سوشل میڈیا پر آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ ایک تو میچ ہار گئے, اوپر سے آپ اس طرح کی گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ جو کہ موسیقہ خیز, یعنی اگلوں کو آپ ایک شغل لگانے کا موقع بھی دے رہے ہیں. ہاں, بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں بڑی اسٹرینج ہیں عباس بھائی. بہرحال اب ٹیم کی حالات آپ کے سامنے ہیں. بابر اعظم کی پرفارمنس کی اب یہ کچھ وہ ستارے ہیں جی, بڑے گردش میں ہیں بابر اعظم کے ستارے, اور کپتانی تو ان کی گئی ہے. ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کے جو ستارے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ میں نے بات کی تھی کہ وہ آٹومیٹک چوائس اب شاید نہیں رہیں گے اگر یہی پرفارمنس چلتی رہی تو. نہیں, آپ آٹومیٹک چوائس کب تک آپ پاکستان کرکٹ کے اندر آٹومیٹک چوائس کے اوپر اس کرکٹ کو چلائیں گے؟ کرکٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. جو آپ کے پیچھے لڑکے بیٹھے ہیں ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. یہ آٹو سسٹم جو ہے اب یہ اسٹاپ کر دینا چاہیے. امام الحق کا بھی ستارے ان کے جو ہیں وہ بڑے گردش میں ہیں. ٹیسٹ میں بھی ایک ہی جگہ پہ وہ آؤٹ ہو رہے ہیں. پہلے اننگز میں بھی وہیں پہ آؤٹ ہوئے, دوسری اننگز میں بھی اسی انداز میں. اب ان کے ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر ٹیم کے اندر رہنا ہے تو ان کو بہت اچھا پرفارم کرنا پڑے گا, پرفارمنس دینی پڑے گی. وہ نظر نہیں آ رہی. امام الحق کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ ان کو بھی ریسٹ دیا جا رہا ہے. اب امام الحق پہ بات کر رہے ہیں تو میں ذرا پھر چائے پی کے آ جاتا ہوں جب تک, کیونکہ میں تو 1 منٹ نہیں ضائع کروں. نہیں, اس کے اوپر میں نے نہیں بات. سر میں صرف یہ خبر بتا رہا ہوں نا, میں نے بات کرنی نہیں. امام الحق پہ بات کرنا ٹائم ضائع کروں میں ایک فارغ آدمی ہوں. میں آپ سے رہنمائی مانگ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ درست ہے کہ امام الحق کو ریسٹ دے دیا ہے. وہ بڑی سفارش کے ساتھ ہے, اس طرح نہیں ہے. یہ امام الحق کے اوپر میں نہیں بات. اچھا, اور آپ کو ایک اور چیز بڑی مزے کی بتاؤں. آپ کو مکی آرتھر کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے جس میں انہوں نے بابر اعظم کے حوالے سے کہا ہے کہ, اور وہ جو ٹیم مینجمنٹ نے بھی کہا ہے کہ بھائی وہ کسی سے وہاں پہ بات چیت ہی نہیں کرتے تھے. وہ 4 کا گروپ تھا ان کا, کنگ ہے نا, وہ بس اس گروپ کے ساتھ ہی بات کرتے تھے, باقی کسی کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہی نہیں تھی. اور ابھی آسٹریلیا کے اندر بھی مزے کی بات ہے کہ کنگ صاحب یہ کام کر رہے ہیں, کمرے میں سکون فرماتے ہیں, کسی سے ملتے, کیوں حارث رؤف تو ہے نہیں, امام ایک ہے, امام کی پرفارمنس بھی ہونی, وہ اپنا منہ چھپا رہے, وہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں پرفارمنس دی وجہ نال, یہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں. تے بس وہ اپنے قریبی جو ہے نا دوست ان کو کہہ رہے ہیں بات ہوئی ہے. تو میں تھوڑے سے سٹیٹس بھی بتا دوں ان کے, یہ آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں, میں پڑھ کے ذرا سنا دیتا ہوں. ضرور. یہ جو نیگیٹو ریکارڈ ہے بابر اعظم کا ٹیسٹ کرکٹ میں اس سال کے دوران, یہ بابر اعظم کے لیے ایک خوفناک بھیانک خواب جیسا یہ سال تھا.
کپتانی بھی چھنی ان کی, ریکارڈز جو تھے وہ بھی بڑے نیگیٹو ہوئے ان کے. اس سال میں ریڈ بال فارمیٹ میں ان کی جو انتہائی مایوس کن ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس تھی, اور اس سال 9 اننگز کھیلنے کے باوجود بابر اعظم کوئی نصف یعنی ہاف سینچری بھی سکور نہیں کر سکے. اور یہ اب ان کے ڈیبیو کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ وہ کسی کیلنڈر ایئر میں یہ والا جو مائل سٹون تھا یعنی ہاف سینچری وہ سکور نہیں کر پائے. بابر اعظم کو سپورٹ بھی بہت کی ہے, بیک اپ بھی بہت کیا, اسپیشلی ورلڈ کپ کے دوران جب پورے پاکستان کے اندر ٹی وی کے اوپر کرکٹرز جو ہے نا وہ لتاڑ رہے تھے, تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار ہم ورلڈ کپ میں ہمیں ٹیم کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے, شاید ہماری سپورٹ کی وجہ سے یہ ٹیم تھوڑا سا آگے, لیکن وہ پرفارمنس ہی کوئی نہیں تھی, ہر چیز لیک کر رہی تھی. اور یہ اب خبریں چلنا شروع ہو گئے, وہ آپ والی بات کی جو آٹو سسٹم ہے نا, اب آٹو سسٹم سے کرکٹ کو باہر نکالنا پڑے گا. وہ امام والی خبر پہ تو آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے ہیں نا, لیکن وہ خبر دے دی ہے سائم ایوب کو چانس دے رہے ہیں. یہ سائم ایوب پاکستان کا ایک بڑا فیوچر پراسپیکٹ ہے, بڑا زبردست کرکٹر ہے. اور دیکھیں ایک سائم ایوب نہیں, آپ ڈومیسٹک میں چلے جائیں, نیچے جائیں, بے شمار پلیئرز ہیں, لیکن انفارچونیٹلی سفارش نہیں ہے ان کے پاس, پرفارمنس ہے, اور پرفارمنس یہاں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اچھا ایک اور خبر, اب آپ کہہ رہے تھے ایک اچھی خبر ذرا میں آپ کو دے دیتا ہوں نا, اب کیونکہ یہ بھی فارمیٹ نیا آپ نے شروع کر دیا ہے کہ اسپورٹس پیجز اخبارات کی جو آپ, اور ہم نے وہ وسیم اکرم سے بھی بات کرنی ہے, وہ پی ایس ایل آئی پی ایل وسیم اکرم کا اسٹیٹمنٹ جو کمپیریزن کے حوالے سے, اس پہ آنے سے پہلے ایک ذرا ہلکی پھلکی خبر ہے. ایم ایس دھونی آپ ریسنٹلی گئے بھی چنئی, جی ان کا ایک بالکل وہ ان کا یہ اخبارات میں اب خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک فین کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اگر اچھے کھانے کھانا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک بار پاکستان آپ کو ضرور جانا چاہیے. یہ ایک بیسیکلی ایک وائرل ہے ویڈیو ان کی, جس میں ان سے جب اچھے کھانوں سے متعلق سوال ہو تو انہوں نے اپنے فین کو پاکستان جانے کا مشورہ دیا. 15 سال پہلے آئے تھے ایم ایس پاکستان پشاور کے اندر, اور بڑا ان کو اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ کی جانب سے اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا ان کے لانگ ہیئر سٹائل اور کرکٹنگ سکلز کی وجہ سے. بہرحال ان کو لگتا ہے کہ یاد ہے, چنئی میں بھی بہت فین ہے, وہ آپ کو بتایا تھا پاکستانی کھانوں کے بڑے فین لگ رہے ہیں. سپورٹس بھی ہے. وسیم اکرم کے اوپر آتے ہیں, اس سے پہلے ایک اور چلیں وسیم اکرم پہ دیکھیں, ہمیشہ سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آئی پی ایل ایک بہت بڑا برانڈ ہے, پی ایس ایل جو ہے وہ ابھی چھوٹا برانڈ ہے. آئی پی ایل کا اگر ہم بجٹ دیکھتے ہیں تو بہت ہیوج بجٹ ہے. انڈیا میں جو کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ واسٹ ہے, اسٹرانگ ہے, ڈومیسٹک کرکٹ ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. تو وسیم اکرم نے کیا کہا ہے جی پی ایس ایل اور آئی پی ایل کو کمپیئر کر کے, وہ ذرا بتائیں, وہ دیکھیں کس سے انہوں نے بات کی, ذرا وہ سارا ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ. وسیم اکرم فرماتے ہیں کہ آئی پی ایل اور پی ایس ایل کمپیریزن کے اوپر جب ان سے بات ہوئی, کیونکہ وہ پی ایس ایل کا بھی ایک مستقل آپ کو پتہ ہے حصہ ہیں, اور آئی پی ایل میں بھی وہ کولکتہ نائٹ رائڈرز کے لیے پہلے سیزن سے ہی بڑی, لیکن کرکٹ کی بات کریں واقعی وہ یہ کہتے ہیں کہ I work both in PSL and IPL. We can't compare these two leagues because IPL is huge, PSL is like mini IPL. انہوں نے کہا کہ PSL جو ہے وہ منی IPL ہے. یہ بات وہ نہ بھی کہیں تو ایک ریئلٹی ہے, کیونکہ بہت زیادہ بڑی مارکیٹ ہے کرکٹ کی وہاں پہ, اور اسی لیے جو سٹارز ہیں وہ بڑے بڑے سٹارز ہیں. آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو IPL آکشن ہوا وہ 25-25 کروڑ روپے میں کرکٹرز جو ہیں وہ بک رہے ہیں. ہو وڈ ہیو تھاٹ کہ یہ لوگ, وہ خود کرکٹرز یہ اسٹاک اور کمنس کہہ رہے ہیں جو مہنگے بکے اس آکشن میں, کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ہم نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ اتنا جو ہے وہ زیادہ. ظاہر ہے ایک بندہ سویا ہوا ہو, ٹائم ڈفرینس بھی ہے نا, آسٹریلیا میں اٹھے اچانک اسے پتہ چلے بھائی 25 کروڑ میں بک گیا ہوں, تو یہ تو ایک چیز ہوگی. پلس اس کے علاوہ فیم, مشہوری, لیگ کا, اور انڈیا میں ظاہری بات ہے بڑے ان چیزوں کا بڑا ایک آواز بھائی ایک فرق تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. تو وسیم اکرم کی بات جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے ان سے بہتر کرکٹ میرا نہیں خیال کوئی سمجھ سکتا ہے. جتنی وہ انجرڈ پلیئر جو ہوئے ہیں سینچورین میں, ادھر بھی تو ساؤتھ افریقہ بھی تو ذرا لے جائیں ادھر کی. دیکھیں دوسرا ٹیسٹ جو کیپ ٹاؤن میں ہونا ہے انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ, باز بھائی اس میں کوٹیے اور ٹیمبا بووما وہ انفٹ ہو گئے ہیں, اور یہ ساؤتھ افریقہ کے لیے کنسرن ضرور ہوگا. اور دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جو کیپ ٹاؤن میں دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ, یہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے. ساؤتھ افریقہ کو یہ 2 کویسچنز آنسر کرنے ہیں, اور انڈیا کے پاس بھی بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جو انہیں بھی آنسر کرنے ہوں گے. جیسے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں نظر آیا, ہم نے فیل کیا, وہ بالنگ تھی. بمراہ اور سراج نے اچھی بالنگ کی, لیکن دوسری طرف سے انہیں فاسٹ بالر جو تھے وہ نئے تھے, اس طرح سپورٹ نہیں مل سکی انہیں. اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈین ٹیم میں اپنی جو بالنگ ہے اس میں کچھ تھوڑی سی
تبدیلی کرے گی کسی اور، کیونکہ دیکھیں شمی اگر ہوتے تو پھر تو اس وکٹ پہ جس طرح بال کو باؤنس مل رہا تھا، بال ہل رہا تھا، تو کچھ اور ہو سکتا تھا. کیونکہ جب کے ایل راہل نے 100 کر دیا تھا تو اس کے بعد یہ بالرز کا قصور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بالرز کا قصور ہے. بعض بھی اس وکٹ پہ میں اگین کہتا ہوں 250 کوئی تھوڑا سکور نہیں تھا، بالرز اس طریقے سے نہیں کر سکے جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک تھوڑا سا پارٹ جو تھا یہ میرے خیال میں ان کو یہ ان کوسچنس کو آنسر کرنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ پاکستان کو سڈنی ٹیسٹ میں دیکھیں، سڈنی میں ہمیشہ سے ہی مجھے یاد ہے جب آسٹریلیا کے پاس 2 گریٹ اسپنرز ہوا کرتے تھے، شین وارن اور اسٹوارٹ میک گل، تو سڈنی میں جب بھی کسی بھی ٹیم کے ساتھ ان کا میچ ہوتا تھا تو آسٹریلیا جیسے ملک میں 2 اسپنرز کے ساتھ وہ اترا کرتے تھے آسٹریلینز خود. اور سڈنی میں جو آسٹریلیا کا ریکارڈ جو ہے نا وہ بھی بڑا، لیکن عباس بھائی پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے اسپنرز. اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جی. نہیں میں دیکھیں نا، آپ ابرار کو کھلائیں، آپ ساجد کو کھلائیں، لیکن اگین وہی کہ یہ اسکاٹ کے اسپنرز نہیں ہیں. یہ اسپنرز کا ہی جو مسئلہ تھا پاکستان کی، جو یہ 2023 ورلڈ کپ میں شکست پہلے راؤنڈ میں باہر ہونے کی جو ایک بڑی وجہ تھی، ایک تو امام الحق تھے، دوسرا جو بڑی وجہ تھی وہ کہ آپ کے پاس اسپنرز نہیں تھے کوالٹی کے. آپ کے نہ نواز سے بال ہل رہا گھوم ٹرن ہو رہا تھا، نہ شاداب سے ہو رہا تھا، سپر اسٹار شاداب سے، نہ باقی جو آپ نے ایک آدھ اسپنر کھلایا اسامہ میر اس سے اسپن ہوا، نہ آپ کے پارٹ ٹائمر باقی. یار آپ ٹائم ان کے اوپر ویسٹ کر رہے ہیں. میلبرن میں اگر انہوں نے میچ جیتنا ہوتا نا تو بہت اچھے طریقے سے یہ میچ جیت سکتے تھے، ان کے پاس بڑا اچھا چانس تھا میچ جیتنے کا، لیکن یہ نہیں جیت سکے. تو سڈنی کے اندر کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے؟ 2-0 سے تو آلریڈی ہم سیریز میں پیچھے ہیں. اب ایک میچ اگر جیت بھی جائیں، پھر نیوزی لینڈ میں T20 ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہاں پر بھی حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، ادھر بھی کتنا کوئی آسان نہیں ہوگا. تو اجازت لیتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی.